بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان کی جو سیاست ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آئے دنوں گرم ہی رہندی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے اس پہ خاص طور پہ کچھ ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں کہ وہ جب بندہ دیکھتا ہے کہ فیک انفارمیشن بہت زیادہ دیکھنے اور سننے کو مل رہی ہوتی ہے، تو میں نے سوچا کہ ایک آدھ خبر آج ایڈ کر دیتے ہیں کہ بیسیکلی آپ کو پہلے تو یہ میں نے بتانا ہے کہ جو خبر ایڈ کر رہا ہوں اس میں خبر یہ ہے کہ پاکستان کے جو جرنیل ہیں ان کے بارے میں انڈین لابی بھی بہت زیادہ بات کرتی ہے، یہ عیسائی کے حوالے سے بھی اور پاکستانی جرنیلوں کے حوالے سے بھی، اور ان کو نیگیٹو بھی ان کا امیج پیش کرتے ہیں۔ وہ دشمن ملک کے انہوں نے تو کام ہی ہے نا بھائی۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کو فیکٹ جو ایک سٹوری ہے فیکٹ پہ مبنی ہے، پرا ہے ایک ہمارے بہت اچھے وسیم عباسی صاحب، ان کی سٹوری میرے ہتھے لگی اور انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف سے لے کے یعنی کہ جرنیل جڑے نے کنے ملکوں باہر، کتنے پاکستان کے جرنیل ملک سے باہر جا کے رہ رہے ہیں، رہائش پذیر ہیں یا رہ رہے ہیں، یہ ایک تو میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا۔ اور دوسرا، قاضی فائز صاحب جناب پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی، کسی اور کو دے دیں۔ اب انہوں نے ایک اور بیان دیا ہے، میں تو پہلے اس دن سے کہہ رہا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس مزید 3 سال رہن گے، ٹھیک ہے نا، یہ میں کہتا ہوں، یہ میری اپنی ججمنٹ ہے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ گو کہ ابھی تک نہیں، میں تفصیل نہیں بتاتا، تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا ابھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا پاکستان کے آئندہ چیف جسٹس رہیں گے۔ بہت اہم خبر لبھی منو اور وہ میں نے آپ کو بتانی ہے، لیکن میں اپنا تجزیہ بھی ضرور جڑنا ہے۔ نمبر 3 خبر وہ یہ ہے کہ جناب میں ایک وہ 2 ایسے لوگ ہیں پی ٹی آئی میں جو آئے جن کے بارے میں عمران خان صاحب انہوں دی بہت ہی مٹی پلیت کرتے ہوں سن، ان کے لیے میں ایک پہلے شعر سنا دیتا ہوں اور پھر تفصیل بعد میں بتا دوں گا خبر کی۔ ان کے لیے شعر ہے جو 2 بندے خاص طور پہ میں 2 تے نظر رکھی ہے کہ جڑے 2 خاص طور پہ پی ٹی آئی میں آئے ہیں، ان کے لیے شعر ہے۔ شعر یہ ہے، ارشاد کیا ہے جناب، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، غیرت بڑی چیز ہے جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا۔ کیسا؟ لو جناب شروع کر رہے ہیں، اور شروع میں کرنے لگا جناب سب تو پہلوں وڈی خبر ہے، اور وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، کیونکہ ٹائم تھوڑا دن تھوڑے نے تے اس تو انہوں نے بارے خبر یہ ہے کہ کیا یہ اپنی مدت ملازمت چاہتے ہیں یا نہیں۔ 9 ستمبر کو آپ کو پتہ یاد ہوگا کہ یعنی کہ 9 ستمبر کو نئے عدالتی سال کی ایک تقریب ہوئی ہے، اور اس میں قاضی فائز صاحب تھے، اور ان سے سوال پوچھا گیا کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثناء اللہ خان نے کہہ رہے ہیں کہ اگر تمام چیف جسٹسز کی مدت ملازمت میں توسیع کی جائے تو آپ بھی اس کو قبول کریں گے۔ اس پر چیف جسٹس نے جناب وزیر قانون اعظم تارڑ کے ساتھ ایک ملاقات کا ذکر کیا اور کہا کہ تمام چیف جسٹس صاحبان کی مدت ملازمت توسیع کی جائے گی، اور انہوں نے کہا کہ باقیوں کے لیے کر دیں، باقیوں کے لیے توسیع کر دیں، لیکن مجھے قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جناب گزشتہ روز پریس ریلیز میں چیف جسٹس نے اس ملاقات اور اس حکومتی پیشکش کو تو کنفرم کیا، لیکن مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق ایک فکرہ جو انہوں نے پہلے بولا تھا کہ باقیوں کی کر دیں، میں قبول نہیں کروں گا، یہ کہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے وضاحت کی ہے، انہوں نے اس طرح کی وضاحت کی ہے کہ اس کا مقصد تھا کہ اگر انہوں نے کہا کہ یہ مقصد یہ سی کہ اگر یہ پیشکش صرف ان کی ذات کے لیے ہوگی تو وہ قبول نہیں کریں گے۔ ہوں دسو پرا دیاں گلاں ساریاں سچیاں ہونے والی، میں تمہیں بھی دس دینا۔ اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے ترمیم
اکیلے کے لیے نہیں، ججز کی جو 3 سال کی عمر کی حد کو بڑھانے کے لیے جو حکومت نے ترمیم کرنی ہے، اور وہ جو ترمیم 2 تہائی اکثریت تو حکومت کے پاس نہیں، لیکن چھوٹی جماعتوں کو انہوں نے ساتھ ملو کے نا تو ترمیم کرا لینی ہے۔ جب یہ ترمیم گئی ہو تو پاجی پھر کی ہونا ہے کہ یہ جو ترمیم ہے یہ عدالت میں چیلنج بھی نہیں ہو سکے گی۔ بس اے موٹیاں گلاں تاکہ تمہیں میں یہ دستا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے 80% جناب 80% سمجھ لیں کہ یہ کتنے نہیں جا رہے۔ 20% کا میں ذرا تھوڑا چھڑ دینا جگہ، ٹھیک ہے نا، 80% ہے، ویسے میں 85 کہنے لگا سا، لیکن چلو 80% ہے بہرحال کہ ایک کتنے نہیں جا رہے، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا 2 بندے ہیں پی ٹی آئی میں، ایک ہے ابھی ریسنٹلی جو ان ہوئے تھے حال ہی میں، ان کا نام محمود اچکزئی ہے، دوسرے شیخ رشید۔ اب دونوں کی عمران خان نے اینی مٹی پلید کیتی تھی، تسی یقین کرو کہ چیدہ ٹلی میں انہوں اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھاں، میں انہوں اپنا نوکر بھی نہ رکھاں، اس طرح دی گلاں تے محمود اچکزئی دی ہم چادر لے کے ایڑا بابا کونڈ کٹ دا ہے۔ یہ والی جو 2 بندے ہیں نا، ان کی اتنی مٹی پلید کی تھی، تو ان کو جناب اسمبلی کے اندر نا ایک بندے نے بڑا تیز ہے ویسے حنیف عباسی، انہوں نے ایک انٹرسٹنگ سی تقریر کی ہے، میں اس لیے بتانے لگا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ محمود اچکزئی صاحب نے جو گزشتہ دن وزیر اعظم کے لیے زبان استعمال کی تھی نا، تو مجھے اس پہ شدید دکھ ہوا ہے، اور پی ٹی آئی نے محمود اچکزئی کا جو مذاق اڑایا، میں ہوتا تو کبھی ادھر منہ نہ کرتا پی ٹی آئی کے اندر۔ اچھا انہوں نے کہا کہ یقین مانے مجھے سونے کی اگر کوئی کان بھی دے دے نا تو میں ادھر منہ نہ کرتا، میں کہتا بھائی جان وزارت عظمیٰ اپنے پاس رکھیں، یعنی جو بھی ہے کہ میں یعنی کہ صدارت کے نامینیٹ ہوئے تھے نا، تو بھائی میں نہیں منہ کرتا۔ اچھا بہرحال انہوں نے کہا کہ 2002 سے محمود اچکزئی کے ساتھ میرا اچھا تعلق ہے، میں بڑا ان کی عزت کرتا ہوں۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ ہیں بیسیکلی محمود خان اچکزئی، ان کے ساتھ میرا انہوں نے کہا بڑا انتہائی وہ احترام کا رشتہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح ان کا مذاق پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی نے اڑایا، تو یقین مانے مجھے سونے کی کان بھی کوئی دے دیتا تو میں ادھر منہ نہ کرتا۔ انہوں نے کہا کہ میں انہیں کہتا بھائی جان وزارت عظمیٰ پاس رکھیں، لیڈر آف دی اپوزیشن اپنے پاس رکھیں، ہیرے کی کان اپنے پاس رکھیں، لیکن پوری قوم کے سامنے جو آپ نے میرے ساتھ کیا، اس وقت کون محمود اچکزئی کا ٹاک شوز میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر دفاع کرتا تھا، وہ کہنے 80 کر دے سا، یعنی ٹاک شو سے بھی اور پارلیمنٹ دفاع کر دے سا 80۔ تو محمود اچکزئی نے جب وزیر اعظم دی بےزتی کیتی ہے، گلاں کیتیاں انہوں نے خلاف، اسمبلی چ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا مینوں بڑا دکھ ہے۔ اچھا باہر جلدی سے آئیں۔ پاکستان کتنے جناب جرنیل ہیں جو ملک سے باہر رہتے ہیں، آئے دن میں دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ جو ہندو بنیے ہیں جناب شرپسندی ٹولہ، اور جو ہندو وہ والے جو انتہا پسند ہندو ہیں، مودی والا مائنڈ سیٹ، ان کے لوگ جو ہیں پرانے جو ریٹائرڈ فوجی بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ تو پاکستانی جرنیلز کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ چلو اچھا کریں بات، تاکہ پتہ ہے نا پھر ہم کتنے اہم ہیں، اسی لیے سانوں ڈسکس کر دے نا ساری فوج نوں پتہ لگ گیا نا بھائی، چاہ بھی پلا کے بھیجنے سے بڑا کچھ کرنا ہے، تسی انہاں انڈر اسٹیمیٹ نہ کرو۔ اچھا بہرحال پاکستان کے جو جرنیلوں کے حوالے سے اکثر انٹرنیٹ پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے، اور میں اکثر دیکھتا ہوں کہ فیک بہت زیادہ انفارمیشن ہے۔ مستند انفارمیشن بھرا نے اکٹھی کی سی وسیم عباسی صاحب نے، میں فوری طور پہ اکٹھا کر کے تمہیں دس دی ہے، اسکرپٹ چ واڑ لی میں یہ ساری انہوں نے اسٹوری۔ انہوں نے پاکستان کے اب تک 6 کمانڈر ان چیف رہ چکے ہیں، جبکہ 11 آرمی چیف بن چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب انٹرنیٹ پر انہوں نے بتایا کہ مٹیریل مواد جو پراپوگنڈا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پاک فوج کے کل 17 سربراہان میں سے جناب 7 جو ہیں وہ ابھی حیات ہیں، 17 میں سے 10 فوت ہو چکے ہیں، 7 حیات ہیں، اور ان میں 7 جو ہیں ان میں ایک یعنی راحیل شریف اپنی ریٹائرمنٹ مدت ملازمت کے بعد بیرون ملک سعودی عرب سے مقیم نے، ایک بندہ صرف۔ اس طرح پاکستان میں 4 سٹار جرنیلوں کی بات کی جائے تو 18 چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف
رہ چکی ہیں، جن میں سے 9 فوت ہو چکی ہیں اور 9 حیات ہیں، جو سارے کے سارے پاکستان میں ہی مقیم ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہونی ہے بھائی، نہیں آئی تو سمجھ آ جانا چاہیے تمہیں. ٹھیک ہے نا جی. پاکستانی فوج آزادی کے بعد پاکستانی فوج کے پہلے کمانڈر ان چیف سر فرینک والٹر میسوروی تھے، جو اگست 1947 سے 1948 تک خدمات سر انجام دیتے رہے. ان کے بعد جنرل ڈگلس، ٹھیک ہے نا، کمانڈر ان چیف بنے، جو اپریل 1951 تک عہدے پر فائز رہے. ٹھیک ہے نا جناب. جنرل گریسی کے بعد جناب عمر ایوب دے دادا جی جناب فیلڈ ایئر مارشل دا ٹیک خود ہی لا لے سننے. بہرحال ایوب خان کمانڈر ان چیف بنے، جو جنوری 1951 سے ستمبر 1958 تک اس عہدے پر فائز رہے. اس کے بعد جنرل محمد موسیٰ کمانڈر ان چیف بنے، جو اکتوبر 1966 تک اسی عہدے پر فائز رہے. جنرل یحییٰ خان پاک فوج کے 5ویں کمانڈر ان چیف تھے، جو ستمبر 1966 سے 20 ستمبر 1971 تک اپنے عہدے پر وہ رہے. ان کے بعد جنرل گل حسن پاکستان کے آخری کمانڈر ان چیف بنے، جو پہلے ایکٹنگ کمانڈر ان چیف بنے، پھر فل کمانڈر بنے اور 2 مارچ 1972 تک عہدے پر برقرار رہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے بعد جنرل ٹکا خان پہلے فوجی سربراہ تھے جنہیں آرمی چیف کی عہدے پر مقرر کیا گیا، اور وہ 3 مارچ 1972 سے 1 مارچ 1976 تک رہے. ٹکا کے بعد جناب جنرل ضیاء الحق صاحب آگئے سن، اور 1 مارچ 1976 سے اس وقت تک اپنے عہدے پر برقرار رہے، جب 17 اگست 1988 کو ایک طیارے بہاولپور میرے شہر دے کول طیارہ ڈگ گیا سی، اور 17 اگست شہید ہو گئے تھے. 17 اگست 1988 سے جنرل مرزا اسلم بیگ آرمی چیف مقرر ہوئے. 16 اگست 1991 تک پاک فوج کے سربراہ پر رہے. ان کے بعد جنرل آصف نواز جنجوہ آرمی چیف بنے، جو 16 اگست 1991 سے 8 جنوری 1993 تک رہے. جنرل آصف نواز کے اچانک موت کے بعد جنرل وحید کاکڑ 11 جنوری 1993 کو 5ویں آرمی چیف مقرر ہوئے، اور 12 جنوری 1996 تک خدمات سر انجام دی. جنرل وحید کاکڑ اس وقت پاکستان میں ہی مقیم ہے. وحید کاکڑ صاحب پاکستان چین. ان کے بعد جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف بنایا گیا، جو 6 اکتوبر 1988 سے 2007 تک آرمی چیف جناب رہے. جناب اشفاق پریز کوہینی 2007 سے 2013 تک آرمی چیف عہدے پر برقرار رہے. ان کے بعد جنرل رحیل شریف صاحب آگے سن، اور رحیل صاحب 29 نومبر 2016 تک اپنے عہدے پر وہ بھی بیٹھے رہے. اور وہ واحد آرمی چیف ہیں جنرل رحیل شریف صاحب، جنہوں نے میں جفی بھی پالی سی پائی شہیدان دی فیملی چ. اسی بہرحال میرے سمجھ نہیں آیا کہ اسرائیل دے اتنا وڈا ظلم کیتا ہے کہ یہ جی فوج بنی ہے، جی کمانڈ جنرل صاحب کے پاس ہے، جنرل رحیل شریف صاحب کے پاس، فوج پتہ نہیں کتنے آ. اور الٹا تو بلنکن نے یہ جناب سٹیٹمنٹ جاری کر دی امریکن نے کہ الیکشن جو امریکن اس سے پہلے ہی سعودی عرب نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لینا خبر دے دی. انہوں نے کہا میں پکی خبر دے رہا ہوں. اب دیکھیں سعودی عرب تو اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، اور جو امت مسلمان کے لیے یہ جو فوج بنائی گئی تھی جس کے سپہ سالار ہمارے ماشاءاللہ جنرل شریف صاحب ہیں، تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا بھائی. فی الحال پتہ نہیں فوج کس لیے بنائی. بہرحال یہ میں نے کہا چلیں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور پھر جنرل شریف کے بعد 29 نومبر 2016 قمر جاوید باجوہ، سب کی جان جناب، عمران خان کی بھی جان، عمران خان کی ان کے اندر جان تھی، فیاض حمید کی بھی عمران خان کے اندر جان تھی، اور عمران خان کے اندر بھی فیاض حمید کی جان تھی. بہرحال 2016 میں قمر جاوید باجوہ آرمی چیف تعینات ہوئے، اور 29 نومبر 2022 کو ریٹائر ہو گئے. اس کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب تعینات کیا ہوئے ہیں، اور جنرل عاصم قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ بھی پاکستان سے مقیم ہیں. ٹھیک ہے نا. پاکستان کے تینوں مسلح افواج کے سربراہان جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے طور پر تعینات ہوتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں اب تک 18 جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تعینات ہوئے ہیں، جن میں 15 کا تعلق پاکستان آرمی سے تھا، 2 کا تعلق پاکستان نیوی سے، اور 1 کا تعلق پاکستان ایئر فورس سے. ٹھیک ہے. ان میں سے 9 چیئرمین ابھی بھی زندہ ہیں، اور وہ سارے کے سارے پاکستان سے ہی رہ رہے ہیں. جڑے ہندو بنی ہیں اور یہ جو انتہا پسند ہے، انہوں نے جو غلط انفارمیشن شیئر کی، اور پاکستان کے دشمنوں نے، بلکہ سارے اندر بھی جو سارے دشمن ملک دے نے لوگ اپنے ہی وہ جو غلط فیک انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، جو آج کل ناراض ہیں وہ تو بہت ہی پھیلا رہے ہیں. ان کے لیے یہ ہے کہ بھائی سارے اتنے رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی.
تے ایویں ساڈے بارے تسی غلط انفارمیشن نہ دیو. اسی واسطے پاکستان سے اللہ پاک نے بہت بڑا کام لینا ہے, اور میں اپنے ملک سے اور اپنے اداروں سے پیار کرنے والے ہم لوگ ہیں. ہاں, اداروں کو جو چیزیں جمہوریت کو کے لیے ٹھیک نہیں ہے, صحت کے لیے, وہ نہیں کرنی چاہیے, یہ تو ہے. اور اگر جمہوری لوگ ہی ایسے ہوں تو پھر کیا کرنا چاہیے, یہ بھی ایک سوال اپنی جگہ پہ ہے. قرآن فوری طور پہ اجازت دو, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.